اکبر صاحب، پہلے تو ہمیں آج جو پارلیمان میں اتنا شور شرابہ ہوا کہ ظاہر ٹی وی پہ اس طریقے سے نہیں دکھایا جاتا، تو ایک تو وہ کیا ایک ماحول تھا، اور اس کے بعد یہ جو موضوع ہے اس پہ آپ پی ٹی آئی اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مہربانی، شکریہ جی۔ آج جس طرح آپ نے بات کی کہ پارلیمان میں ہنگامہ ہوا، اور ہنگامہ اس لیے ہوا کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب جو ہے وہ متنازع شخصیت ہے، کیونکہ وہ اسی پارلیمنٹ سے منتخب ہوئے ہیں جس کی الیکشن پہ سوالیہ نشان ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے الیکشنوں پہ ہوتا تھا، جو ہار جاتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ دیکھیں کہ گجرات میں گوجرانوالا میں جہاں پر کاپ کے لوگ جیت گئے، تو مسلم لیگ نون کی قیادت وہاں پر میڈیا پہ آ کے کہتی ہے کہ یہ سیٹ جو ہے یہ پی ٹی آئی کی تھی اور زبردستی اس کو کاپ کو جتوایا گیا تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں سندھ میں دیکھیں جماعت اسلامی کی قیادت کہہ رہی ہے، یہاں اسلام آباد میں آزاد لوگ کہہ رہے ہیں، تو یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اور بھی لوگ کہتے ہیں، اور پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ دوسری یہ ہے کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب جس طرح پریزیڈنٹ بنے، ایک غیر آئینی پریزیڈنٹ، باوجود اس کے کہ ایک تو یہ اسمبلی جو ہے غیر آئینی ہے، جس میں جو لوگ آئے ہیں وہ جو ہے کسی اور کا مینڈیٹ چوری کر کے یہاں پر آئے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کی جو الیکشن کمیشن نے ایک متنازع الیکشن کیا، جس میں ہماری صوبے کی آج بھی جو ہے وہاں پر ہماری جو ہے صوبے کی جو ریزرو سیٹوں ہیں اس کی ابھی ووٹ کو اس کو حصہ نہیں دیا گیا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ سینٹ میں ہماری جو ہے کی پی کی نمائندگی نہیں ہے، اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے ایک متنازع الیکشن جو کیا اور اس میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن گئے، تو ہم اس کو صدر مانتے ہی نہیں، ایک متنازع شخصیت ہے اور اس کو اس کا حق نہیں ہوتا۔ بہرحال وہ آپ نہیں مانتے، مگر وہ صدر پاکستان ہیں، اور یہ جو انہوں نے تقریر میں اس مسئلے کے اوپر جو ہے یہ جو کر دیا ہے، اس کے بعد آپ کی پارٹی کا اس کے اوپر موقف کیا ہے اس مسئلے کے اوپر؟ نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ سارے صوبوں کو جس طرح کے فیصلے ہو صوبوں کو اعتماد میں لیا جائے، لیکن پیپل پارٹی کی منافقانہ سیاست ہے، وہ فیڈرل حکومت جو ہے وہ اس کی محتاج ہے، یہ جب اپنی قیمت بڑھانا چاہتا ہے تو اسی طرح کی سٹیٹمنٹ دیتا ہے، باقی حکومت چلی نہیں سکتی پیپل پارٹی کی، تو یہ ہو نہیں سکتا پیپل پارٹی اس پہ راضی نہیں، یہ اصل میں ان لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ اپنی قیمت بڑھانا چاہتے ہیں اور کچھ اور گین کرنا چاہیے اور گین کرنا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے اسی طرح کے یہ بیانات دے دیتے ہیں، پھر ووٹ بھی دے دیتے ہیں، اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو اسی طرح کی میں اس کی منافقانہ سیاست کہوں گا کہ پیپل پارٹی جو ہے اور زرداری صاحب جو ہے وہ اس میں منافقت کر رہے ہیں۔ آپ ابھی بھی بیسیکلی وہی کہہ رہے ہیں کہ لیلا پوتی کر رہے ہیں، مگر اگر یہ دوسری طرف جو ہے جو فیصلہ ساز ہیں وہ اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھتے، کیونکہ اس سے سندھ میں پہلے ہی جلسے جلوس نکل رہے ہیں، آپ کی جو پارٹی کے الائز ہیں جی ڈی اے وغیرہ وہ پہلے ہی سڑکوں کے اوپر ہے، تو جب وہاں کی حکمران سندھ کی پارٹی اور اس کے جو لیڈر ہیں آصف زرداری یہ کہتے ہیں، تو وہ شاید اس طریقے سے نہیں دیکھا جائے گا، تو اس کے پاکستان کی سیاست پہ کوئی آپ اثرات دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں کوئی ڈاماڈول ہوئی ہیں یا کوئی جوڑ توڑ اس سے فرق پڑے گا؟ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کو پارلیمنٹ میں لانے والے جو ہے سارے اختیار اس کے ریموٹ، یہ سارے کرپٹ لوگ ہیں، اس کی فائل ہے اس کے ساتھ ہے، اس کی کمزوریاں اس کے ساتھ ہے، یہ سب کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں گرتی تو یہ جیلوں میں ہوتے، تو جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے یہ بے بس لوگ ہیں، یہ زبردستی اس کو حکومت دی گئی ہے اور یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، اگر یہ اس کی خواہش ہو یا نہیں، جس طرح آپ نے دیکھا 26ویں آئینی ترمیم میں زبردستی اس کو بٹایا گیا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ صبح 5 بجے تک امینڈمنٹ ہوئی، یقین کرے ہمیں شرم آئی کہ ہم ایم این اے ہو کہ اتنے بے بس ہو گئے کہ ہمیں زبردستی بٹوایا گیا تھا، تو آپ نے دیکھا ان بیچاروں کے اختیار میں کچھ ہے نہیں، جو لوگ اس کو لے کے آئے اور جو اس سے کروائیں گے وہ کر لیں گے، کوئی مسئلہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیں گے، وہ سیاسی بیانات ہے، وہ سیاسی بیانات سے ویسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بڑے بے بس تھے اور ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، 26ویں آئینی ترمیم پہ بلاول بھٹو صاحب وہ کوئی بے بس سے نہیں نظر آئے، وہ تو اس وقت علم لے کے چاروں کوئٹہ پشاور ہر جگہ جا کے بارز کو ایڈریس کر کے، اتنی نون لیگ ایکٹیو نہیں تھی جتنی وہ ایکٹیو تھی لوگوں کو سمجھانے میں کہ یہ جو ہے ایک تحفہ ہے پاکستان کی عوام کے لیے جو ہم 26ویں آئینی ترمیم لا رہے ہیں۔
نہیں، اصل میں وہ اپنے سی وی جو ہے ان طاقتور لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے. یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہاں ووٹ دینے والا اہم نہیں، ووٹ گننے والا اہم ہے. جو ووٹ گننے والا ہے اس کو اپنی سی وی پیش کر رہے تھے، اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب سے ہم زیادہ درباری ہوں گے اور زیادہ جو ہے آپ کے تابعدار ہوں گے. تو اسی مقصد کے لیے، باقی اس میں نہیں 26 آئینی ترمیم سے مقصد اسی کا یہی تھا کہ ان لوگوں کو خوش کرے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ کون اس کے پیچھے تھے اور کون زبردستی ہم سے، وہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ہر ایم این اے کو کروڑوں نہیں اربوں روپوں کی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سی وی ایکسیپٹ نہیں ہوا، وہ ناخوشی کی وجہ سے اب یہ اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایسی شوگر کوٹنگ ہے؟ نہیں، مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی بیچارے نے بہت محنت کی، لیکن شاید میاں صاحب جو ہے اس کے ساتھ کافی وہ جتنے تابعدار ہے، ہو سکتا ہے ان طاقتور قوتوں کو یہ اندازہ ہو کہ میاں صاحب سے ہمیں کوئی اچھا تابعدار نہیں مل سکتا، تو اس کی فرسٹریشن ہے. اور فرسٹریشن میں اس طرح کی باقی یہ ہے کہ یہ سارے ایک پیج پہ ہے، ان کا جو ہے ریموٹ ان کے پاس ہے اور یہی ان سے جو کرواتا ہے. اب سب کو پتہ ہے، جس طرح اس کی کہنے پہ پنجاب سندھ میں ہمیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنے دی، جمہوریت کی جو بات کرتے، لیکن ہمیں وہاں اتنے سپیس نہیں ملتا. اور بلوچستان میں آپ دیکھیں جس کا چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے، لیکن کسی کے کہنے پہ ہمیں اتنا سپیس نہیں ملتا کہ ہم اپنے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں. پھر یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، پھر یہ آئین کی بات کرتے، پھر یہ قانون کی بات کرتے. آج جوائنٹ سیشن کے اندر ایک بڑا دلچسپی کا منظر تھا، وہ تھا اپنے پرویز خٹک صاحب کا وہاں پہ آنا، اور وہ ایک مزے کا کیس بھی تھا کہ وہ بھولے ہوئے تھے انہوں نے کن کرسیوں پہ جا کے حکومت کی بیٹھنا ہے. وہ غالباً جو ہے اپوزیشن کی طرف آپ کے رینکس میں پہلے بڑھ رہے تھے، بتایا یہی گیا. اس کے بعد ان کو ریلائز ہوا تو ادھر گئے. تو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ ان کو جو یہ ایڈوائزر لگایا گیا ہے وہ بھی داخلہ کا، تو وہ کیونکہ مزاحمت آپ اب کے پی کے کیونکہ پریزیڈنٹ بنا دیے گئے ہیں اور آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ یہ ساری مزاحمت جو پی ٹی آئی کی ہے وہ اس کی آپ نے نگرانی کرنی ہے. تو تاثر یہ دیا جاتا ہے کیونکہ وہ کے پی کو سمجھتے ہیں، 2 دفعہ چیف منسٹر وہ رہے ہیں یا ان کا بندہ رہا ہے، تو آپ کو وہ ٹائٹ کرنے کے لیے ان کو لایا گیا ہے. اصل میں یہاں پر میں آپ کو ایک بات مزید کی بتا دوں کہ پچھلے دنوں میں نے ایک بات کی تھی مسلم لیگ نون کے ایم این ایس کے ساتھ، ہم بیٹھے تھے اسمبلی میں، تو میں نے کہا کہ اور بھی لوگ آ رہے کسی اور کے کوٹے سے، تو اس نے بتایا کہ نہیں، کسی اور کی تو حکومت ہے، مسلم لیگ نون کا کوٹا ہے. تو سب کو پتہ ہے کہ کس کی حکومت ہے، کون اس کو لے کے آیا. لیکن ہمارے لیے خٹک صاحب آئے، XYZ کوئی بھی ہے. ابھی بھی میں ایک ہزارہ ڈویژن کی میٹنگ سے ہو کے آیا ہوں، اور یہی ہم نے بتانے کی کوشش کی کہ ہمارے لیے جو ہے ہر دن کے ساتھ جو حکومت اور اداروں کی سختیاں بڑھتی جا رہی، آپ نے ذہنی طور پر تیار رہنا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں. خٹک صاحب آئے، کوئی اور آئے، کوئی نہ آئے، انشاءاللہ تعالی جب بھی خان حکم دے گا، جب بھی انشاءاللہ کہیں گے، انشاءاللہ